اور اسی لسٹ میں سے ایک اور نام ایک عرب بادشاہ کا ہے، اور آج کی قسط کے اس حصے کے اندر میں آپ کو اسی عرب بادشاہ کے متعلق بتانے والا ہوں کہ جن کا نام تھا صعب ذو المراسب۔ ذوالقرنین کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے سفر میں ذاتی طور پر جو نام مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگا وہ عرب کے ایک بادشاہ صعب ذو المراسب کا ہے، اور ان کا نام ہمیں بتانے والے لوگ بھی دو بہت بڑے نام ہیں، یعنی حضرت وہب بن منبہ اور ابن ہشام۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی تھے، یعنی انہوں نے ڈائریکٹ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اپنی تعلیمات حاصل کی تھی، اور ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ 9ویں صدی میں گزرے ایک بہت بڑے اسلامی اسکالر تھے، بلکہ یہی وہ اسکالر تھے کہ جنہوں نے ابن اسحاق کی لکھی ہوئی سیرہ کی کتاب کی تلخیص کی تھی، یعنی اسے مزید آسان کر کے لکھا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابن اسحاق نے تاریخ کی سب سے پہلی سیرہ کی کتاب لکھی تھی، کہ جس کا میں نے اس سیریز کے بالکل شروع میں ذکر بھی کیا تھا، اور ابن ہشام کا کام امام طبری کے لیول کا کام ہی سمجھا جاتا ہے۔ ابن ہشام نے بھی ذوالقرنین کے حوالے سے اپنا اکاؤنٹ پیش کیا۔ میں نے ان کی لکھی ہوئی ایک بہت دلچسپ کتاب ڈھونڈی کہ جو عرب بادشاہوں کے متعلق تھی، اور جس کا نام تھا کتاب التیجان لمعرفت الملوک الزمان فی الاخبار القحطان، جس کا اردو میں مطلب ہے کہ تاجوں کی کتاب قحطان کے زمانے کے بادشاہوں کے مطابق۔ اس کتاب میں ابن ہشام بتاتے ہیں کہ کسی زمانے میں جس جگہ آج کا یمن ہے وہاں ایک سلطنت ہوا کرتی تھی، مملکت حمیر، یا پھر جسے انگلش میں ہم ہیمارائٹ کنگڈم کہتے ہیں۔ ایک ایسی سلطنت کہ جو آج سے 2500 سال پہلے شروع ہوئی اور 2100 سال پہلے ختم ہو گئی۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ باقی دو ناموں کی نسبت صعب ذو المراسب کے ذوالقرنین ہونے کا اکاؤنٹ مجھے بہت زیادہ دلچسپ لگا، اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ میں نے ایسا کیوں کہا۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ یمن کے ایک بادشاہ گزرے ہیں صعب ذو المراسب، اور وہ بادشاہ ذوالقرنین ہو سکتے ہیں کیونکہ صعب ذو المراسب نے یروشلم کا سفر کیا تھا، جہاں ان کی ملاقات خضر نام کے ایک شخص سے بھی ہوئی تھی، اور خضر اپنے ساتھ صعب ذو المراسب کو دنیا کے مختلف کونوں میں سفر کے لیے لے کر گئے تھے، اور پھر اس سفر کے بعد صعب ذو المراسب کا نام ہوا ذوالقرنین۔ لیکن اس اکاؤنٹ کی سب سے دلچسپ بات خضر اور صعب ذو المراسب کے سفر کی ڈیٹیلز ہیں، کہ جو حیرت انگیز حد تک گہری ہیں۔ مثلا اپنے سفر میں خضر صعب کو ایک ایسی جگہ لے کر جاتے ہیں کہ جس کا نام دیار ظلمات ہے، یعنی دی لینڈ آف دا ڈارکنیس، اندھیروں کی سرزمین، ایک ایسی جگہ کہ جہاں ورچولی ہر وقت اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ اور مزے کی بات کہ اس سیریز کی خاطر میں نے دیار ظلمات کو بھی ٹریک کیا، تاکہ صعب ذو المراسب کی رپورٹس کے مطابق یہ جگہ کہاں پر ہو سکتی ہے وہ ڈھونڈ سکوں، اور بہت زیادہ ڈھونڈنے پر اس کے متعلق مجھے کچھ انتہائی حیران کن انفارمیشن ملی بھی۔ ابن ہشام کی دی ہوئی ڈیٹیلز کو میں نے بہت توجہ اور گہرائی سے اسٹڈی کیا، اور جو جو جگہ انہوں نے بتائی تھیں انہیں ٹریک کرتا کرتا میں اس جگہ پہنچا جہاں وہ دیار ظلمات یعنی اندھیروں کی سرزمین ہونے کے متعلق بتاتے ہیں، اور وہ جگہ آج کے حساب سے ماڈرن ڈے ترکی میں بنتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بہت اہم ہے، اور وہ یہ کہ کسی زمانے میں اس جگہ کا نام فارسٹ آف ابخیزیہ ہوا کرتا تھا، یعنی ابخیزیہ کا جنگل، اور اس بات نے میری توجہ فوراً اپنی طرف کھینچی، کیونکہ اپنے ریسرچ ورک کے دوران فارسٹ آف ابخیزیہ کا نام میں نے ایک اور جگہ بھی پڑھ رکھا تھا۔ 13ویں صدی میں ایک کتاب لکھی گئی تھی۔ یہ کتاب ایک شخص کی سفری یادداشتوں پر لکھی ہوئی ہے، اس کا ایک طرح کا ٹریول لاگ کہ اس نے کہاں کہاں سفر کیا اور اپنے سفر میں اس نے کیا کیا کچھ دیکھا۔ یہ کتاب 13ویں صدی میں ایک انتہائی مشہور کتاب سمجھی جاتی تھی، اور اسی کتاب سے پھر بعد میں متاثر ہو کر کرسٹوفر کولمبس اور مارکو پولو نے بھی اپنے اپنے سفر نامے لکھے تھے۔ لیکن میں نے ایسا کیوں کہا کہ یہ کتاب ایک شخص کی سفری یادداشتوں پر مبنی ہے؟ میں نے ہمیشہ کی طرح آپ کو اس کتاب کے مصنف کا نام کیوں نہیں بتایا، کیونکہ یہ کتاب لکھی کس نے تھی یہ کبھی کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا۔ اس کتاب کے مصنف نے اپنے متعلق صرف اتنا لکھا ہے کہ اس کا نام سر جان مینڈیول ہے، اور یہ کہ وہ انگلینڈ میں پیدا ہوا ایک گھڑ سوار تھا۔
لیکن یہ نام ایک فرضی نام تھا، کتاب کے مصنف نے کہیں بھی اپنا حقیقی نام نہیں بتایا، اور یہ ہمیں اس طرح پتہ چلتا ہے کہ پوری کتاب میں مصنف نے اپنا نام بار بار تبدیل کر کے ایک نیا نام رکھا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ اس کتاب میں بتائی گئی جگہیں 100% سچی ہیں، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں فارسٹ آف ابخیزیا کے متعلق بہت زیادہ تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ ابخیزیا کے جنگل کے متعلق سر جان مینڈیول لکھتے ہیں کہ ترکی میں موجود اس جنگل میں کوئی شخص بھی خوف کے مارے جاتا نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس علاقے کے آس پاس رہتے ہیں ان کا دل سے ماننا ہے کہ اس جنگل میں کوئی نہ کوئی تو ضرور رہتا ہے، کیونکہ بقول گاؤں والوں کے اس جنگل سے بڑی بھیانک انسانی آوازیں آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد سر جان مینڈیول گاؤں والوں کے متعلق لکھتے ہیں کہ ان کا ماننا ہے کہ اس جنگل کے رہائشی ایک پرشین بادشاہ ساورز اور اس کے آدمی تھے کہ جو عیسائیوں یا مسیحیوں پر ظلم کیا کرتے تھے، اور جس پر انہیں خدا کی طرف سے سزا دی گئی تھی، اور ظالم بادشاہ ساورز اور اس کے آدمیوں کو گھنے جنگل کے یہ ایک ایسی اندھیری دیوار کے پیچھے قید کر دیا گیا تھا کہ جہاں سے نہ کوئی باہر آ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی اس کے اندر داخل ہو سکتا تھا۔ اور مزے کی بات کہ سیریک لیجنڈز، یعنی وہ کتاب کہ جس میں الیگزینڈر دی گریٹ کی زندگی کے واقعات لکھے ہوئے ہیں، اس کے مطابق یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں آب حیات کا چشمہ ہونے کے بارے میں بھی انفارمیشن ہے۔ کیا واقعی خضر علیہ السلام یمن کے اس بادشاہ صعب ذوالمراسب کو اپنے ساتھ لے کر ترکی کے گھنے جنگل میں ایک سفر پر گئے تھے؟ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہاں سے اس کے بعد اس کے متعلق مجھے کوئی بہت زیادہ انفارمیشن ملی نہیں۔ لیکن کیا عرب کے یہی بادشاہ صعب ذوالمراسب سورہ کہف والے ذوالقرنین ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب میں آپ کو انشاءاللہ اگلی قسط میں بتاؤں گا۔ اللہ حافظ۔